بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ایٹا کی اپ کمنگ جو ٹیچنگ جابز ہیں ان کے ٹیسٹ کی پریپریشنز کی سیریز چل رہی ہے. کلاس 4 سے لے کے کلاس 10 تک کا جو کورس ہے وہ ہم اس سیریز میں کور کریں گے. اس کورس میں تمام سبجیکٹ انکلوڈ ہیں جن کی ویٹیج آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہے. تو ہماری کلاس 4 کی اسلامیات کا باب پنجم شروع ہے. اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں. چینل میں جا کے پلے لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ویڈیوز اور یہ سیریز اسپیشلی آپ کی ٹیسٹ کی پریپریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ریویو کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. باب پنجم ہے حسن معاشرت و معاملات. ٹھیک ہے. اور اس کا سبق نمبر 1 ہے دیانتداری. دیانتداری کا مطلب ہے ہر کام ایمانداری اور نیتی کے ساتھ کیا جائے. امانت کی حفاظت کرنا، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، سب دیانتداری میں شامل ہے. امانت کی حفاظت، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت، یہ سب کیا ہے؟ دیانتداری ہے. ٹھیک ہے. دیانتداری کا متضاد بددیانتی ہے. دیانتداری کا متضاد کیا ہے؟ بددیانتی ہے. جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بددیانت کہتے ہیں. بددیانت کی کیا تعریف ہے؟ جو شخص دھوکے، امانت میں خیانت کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، کام چوری کرتا ہو اور فریب سے کام لیتا ہو، وہ کیا ہے؟ بددیانت ہے. دیانتداری کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں دیانتداری بھی ایک اہم صفت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا ارشاد ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ کرتے ہیں اور ملحوظ رکھتے ہیں. سورہ مومنین کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے. اس طرح قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہر کام کی ذمہ داری صرف اسی شخص کو سونپی جائے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہ سونپی جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. آگے چلتے ہیں سبق میں مزید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو. جس نے امانتداری نہیں کی، جس میں ایمانداری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں. جس میں ایمانداری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دیانتداری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا. مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے ہی مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے. لوگ بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا فرماتے، جو بات طے کرتے اس کو پورا کرتے تھے. ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی شہرت تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کا خواہشمند ہوتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی شہرت کو سن کر ہی آپ کو کاروبار میں شریک کیا تھا. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. معاشرتی اور معاشی اثرات کیا ہیں دیانتداری کے؟ دیانتداری کی وجہ سے معاشرہ پرامن اور خوشحال ہوتا ہے. دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث ہے. دیانتدار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا. دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. دیانتداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام دیانتداری سے کریں. دیانتداری پر عمل کر کے ہی پاکستان کی ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے. دیانتداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. چلتے ہیں آگے مشق کی طرف. سب سے پہلا سوال ہے دیانتداری کا مطلب کیا ہے؟ دیانتداری کا مطلب ہے ایمانداری. ٹھیک ہے. دیانتداری کا مطلب کیا ہے؟ ایمانداری. دیانتداری کا مطلب ہے ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے. ایمانداری کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے. دیانتداری کہلاتا ہے کسی کے راز کی حفاظت کرنا دیانتداری کہلاتا ہے. دیانتداری کا متضاد کیا ہے؟ بددیانتی ہے. امانت میں خیانت کرنے والے کو
بددیانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنے گھر میں کس نے شریک کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ٹھیک ہے. اچھا جی، دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. پینسل سے ہی لکھنا پڑے گا جی یہاں پہ. اطمینان، الف تو اطمینان، ٹھیک ہے. دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا. دیانتداری کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، دیانتداری کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے، امین، ٹھیک ہے. مومن وہی ہے جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، امانتوں دیانتداری کی وجہ سے ڈیش میں اضافہ ہوتا ہے. کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیانتداری کی وجہ سے. دیانتداری کی وجہ سے معاشرے میں امن اور خوشحال ہوتا ہے. دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق. اسی کے ساتھ ہی مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.